السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت یہ عاجز اور ہمارے عزیز رفیق امیر معاویہ قاسمی صاحب، مفتی صاحب، ہم دونوں ترکی زیارت کی غرض سے یہاں حاضر ہوئے تھے۔ آج آپ یقین جانیے سامعین کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت اقدس متکلم اسلام سفیر احناف حضرت مولانا الیاس گمن صاحب زید مجدہ حفظہ اللہ علینا، حضرت کے دولت کدے پر ہمیں حاضری کا شرف ملا ہے۔ برسوں سے حضرت سے ہم مستفید ہوتے تھے، یعنی یوں کہا جائے کہ ہم نے حضرت سے ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام کے مقابلے میں حضرت سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ حضرت ایک درجے میں ہمارے استاد ہیں۔ تو الحمدللہ جب ہماری حاضری ہوئی، حاضری ہو کر ایک ہی دن ہوا ہے، ہمارے کرم فرما مفتی نعمان صاحب، شیخ نعمان صاحب مکی کے توسط سے حضرت کا ترکی کا نمبر موصول ہوا۔ اس عاجز نے حضرت کو میسیج کیا کہ حضرت آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ مفتی نعمان صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ حضرت بہت سادگی والے ہیں اور وہ نزاکتیں جو بہت سارے جگہوں پر ہمیں نظر آتی ہے، اللہ معاف کرے ہمارے علماء میں، وہ یہاں نہیں ہیں۔ تو جیسا نعمان صاحب نے کہا ویسا ہی حضرت کو ہم نے پایا، میسیج کیا اور فوراً چند منٹوں میں حضرت کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ یعنی دو عجیب سی چیزیں دیکھی، ایک تو اصول پسندی بھی ہے اور طبیعت میں سادگی بھی ہے۔ یہ دو ایسی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض جگہ پر اصول پسندی ہوتی ہے تو طبیعت میں بڑا تشدد اور سختی ہو جاتی ہے۔ حضرت کی تو بہت سارے کمالات ہیں، سامنے بیٹھ کر وہ سب بتانا مناسب نہیں ہے۔ آج کی جو باتیں میں عرض کروں گا چونکہ اس میں سیکھنے کا پوائنٹ ہے، اس لیے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف اصول پسندی ہے تو دوسری طرف طبیعت میں بڑی سادگی اور بڑی نرمی ہے۔ خیر بہرحال بڑوں کے سامنے زیادہ لب کشائی اور زبان درازی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ تو ہمیں یہ شرف اور اعزاز ملا کہ ہم حضرت کے دولت کدے پر حاضر ہوئے۔ حضرت نے ہمیں عشائیہ سے محظوظ فرمایا اور شام کی رات کے کھانے کی دعوت بھی حضرت نے عنایت فرمائی۔ پرتکلف دعوت ہوئی اور یہ خوشگوار فضا میں اس وقت ہم حضرت کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ حضرت کے علوم و فیوض سے ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ حضرت سوشل میڈیا کے بہت بڑے شہ سوار ہیں۔ خاص طور پر علماء دیوبند میں حضرت نے ابھی ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے جب تک عدم جواز کا فتویٰ ایک عام تھا ویڈیو کا، حضرت اس وقت سے سوشل میڈیا پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں اور ان گنت تعداد میں لوگ حضرت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی حضرت سے استفادہ کریں اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہو گئی کہ حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور یہ بات ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جی سب سے پہلے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے حقیقتاً ہمارے پاس شکر گزاری کے حضرت الفاظ نہیں ہیں۔ ہم تو یوں کہیں گے حضرت ہم اتنے چھوٹے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح آ جائے اور ملاقات کا وقت مانگے تو شاید ہم نہیں دے پائے، حالانکہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ نے حضرت آپ کو نوازی ہیں۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ آپ کا سایہ امت پر تا دیر قائم رہے اور آپ کے علوم و فیوض سے حضرت امت دیر تک مستفید ہوتے رہیں۔ آپ اس وقت ایک روشن چراغ ہیں، آپ سے امت مستنیر ہو رہی ہے اور یہ چراغ جلتا ہی رہے اور امت مستنیر ہوتی رہے، ایسی ہماری دلی دعا ہے۔ تو حضرت ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کی کیا ضرورت ہے اور خاص طور پر جو علماء عدم جواز کے قائل ہیں، ہم ان کی رائے کا بھی اپنی رائے سے، جواز کی رائے سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ وہ اپنی رائے میں اس قدر تشدد برت لیتے ہیں کہ ان کو حرام اور یا غلط لوگوں کی فہرست میں بھی شمار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خصوصی پیغام حضرت آپ کیا دینا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے ورثاء ہیں اور علماء کرام کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھنا چاہیے۔ جو مسائل منصوص ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور جو مسائل فروعی ہیں، اجتہادی ہیں اور فقہی طرز کے ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے میں اتنا ہی گزارش کروں گا کہ بعض علماء ویڈیو کے ذریعے جواز کے قائل ہیں،
بعض علماء ویڈیو کے ذریعے دینی خدمات سر انجام دینے کے جواز کے قائل نہیں ہیں، اور میں اس موقع پر علماء کرام کی اور عوام الناس کی خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں۔ میں اس گفتگو میں نہیں پڑھتا کہ ویڈیوز کا مسئلہ جواز کا ہے یا عدم جواز کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو یہ ہے کہ ویڈیو کی اس وقت ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس وقت باطل کی یلغار ہے، فکری، اعتقادی، عملی اور ہر پہلو سے، اور انہوں نے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار کے عالم اسلام کے نظریات اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں سوشل میڈیا کو میڈیا ہی نہیں بلکہ اہل حق کی امداد اور نصرت کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے جو علماء میڈیا پر آ کر کام کرنے کے قائل ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور جو حضرات میڈیا پر آ کر کام کرنے کے قائل نہیں ہیں وہ کام اس طرح نہ کریں، دوسری طرح کریں۔ تو دو قسم کے افراد ہیں، ہم دونوں کی قدر بھی کرتے ہیں، دونوں کا احترام بھی کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ اگر میں اپنی رائے کو اخلاص کی بنیاد پر سمجھتا ہوں تو میں دوسرے حضرات کی رائے کو بھی اخلاص کی بنیاد پر ہی سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور اختلاف کو اختلاف کے درجے میں رکھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا۔ جی میں اپنے تمامی ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیے صراط مستقیم کورس جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اب تک، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا میری زبان سے کہ صراط مستقیم کورس کیسا ہے اور یہ کہاں سے آیا۔ تو جب بھی میں نام لیا کرتا تھا وہ آج ہم سب کے استاذ ہمارے بیچ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ درخواست کروں گا کہ جتنے بھی آپ کے جو شاگرد اور جتنے بھی شاگرد حضرات ہیں آپ ان کے لیے تھوڑے سے دعائیں کریں۔ میں مولانا نے جو مفتی صاحب نے صراط مستقیم کورس کے حوالے سے بات کی ہے، تو صراط مستقیم کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ نمبر 3، صراط مستقیم پر چلیں تو اس کے انعامات کیا ہیں؟ صراط مستقیم کا معنی میں مختصر لفظوں میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حد سے گزرنا، نمبر 2، حد سے اترنا، نمبر 3، حد پہ رہنا۔ اس کو عربی میں ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ حد سے گزرنا افراط ہے، حد سے اترنا تفریط ہے، اور حد پر رہنا اعتدال ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں انہی چیزوں کو ان لفظوں سے استعمال کرتے ہیں۔ حد سے گزر جانا الحاد ہے، حد سے اتر جانا یہ بدعات ہے، اور حد پہ رہنا اہل سنت والجماعت ہے۔ اسی حد پہ رہنے کو ہی اہل سنت والجماعت اور صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ وہ راستہ جس پر انبیاء علیہ السلام چلے، وہ راستہ انبیاء کے بعد جس پر صحابہ کرام چلے، وہ راستہ صحابہ کرام کے بعد جس پر شہداء چلے، اور وہ راستہ جس پر صلحاء اور اتقیاء چلے ہیں۔ یہ علامت ہے آسان ترین صراط مستقیم کی۔ اور اس پر انعامات کیا ہیں کہ جس طرح دنیا میں افراط اور تفریط سے بچ کر معتدل راستہ اختیار کرنا نہایت مشکل ہے، تو جو شخص افراط اور تفریط سے بچ کر اس مشکل راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس صراط مستقیم کی عملی صراط مستقیم کی مثالی صورت قیامت کے دن پل صراط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے پل صراط سے گزار دیں گے، نہ وہ دائیں گرے گا نہ وہ بائیں گرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ امت میں دینی بیداری مزید پیدا ہو۔ آج عوام میں جو انحطاط دینی اعتبار سے تنزلی آ رہی ہے، تو اس کی دور کرنے کی علماء کو کیا کیا کوشش کرنی چاہیے، کس کس لائن سے کوشش کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے خود علماء کا دین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔
صرف مسائل کو سیکھ لینا اور مسائل کو بیان کر دینا کافی نہیں ہے، عالم کی زندگی بہت مضبوط ہونی چاہیے، عالم کی خلوت، عالم کی جلوت، عالم کی تنہائی شریعت کے مطابق ہو۔ جب بات دل سے نکلتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں دینی بیداری پیدا کریں اور عوام میں دین کی خدمات سر انجام دیں تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا علم بھی پختہ ہو، ہمارا عمل بھی پختہ ہو، ہمارا اہل اللہ سے تعلق بھی ہو، خلوت میں رونا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا یہ بھی ہو، اور پھر کام تسلسل کے ساتھ ہو۔ جس کام میں 3 چیزیں پائی جائیں اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کام ٹھیک ہو، نمبر 2 اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 3 مسلسل ہو۔ کبھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، جب کام غلط ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کبھی کام ٹھیک ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتا، دنیاوی اغراض کے لیے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کبھی کام ٹھیک بھی ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن مسلسل نہیں ہوتا، اس پر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو کام ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ عوام کو بیانات تو بہت مل جاتے ہیں، ہر عالم واعظ کرتے رہتے ہیں، مسائل کے اعتبار سے امت میں رہبری کی کمی ہے، تو کیا اگر کوئی عالم دین جو اصطلاحی مفتی نہ ہو، جس پر مفتی کا حقیقی لیبل نہ ہو، اور الحمدللہ وہ مسائل بتانے کی دسترس اور قدرت رکھتا ہو، تو کیا وہ مسائل کے راستے سے امت کی رہبری کر سکتا ہے؟ جیسے اس عاجز کے بارے میں ہم جو ہے اپنے چینل پر مسائل ہی زیادہ بتاتے ہیں، تو اس میں کیا حضرت آپ رہبری مسائل بتانے میں 2 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، یا تو مسائل بتانے والا خود ثقہ عالم ہو اور اس کا مطالعہ اچھا ہو، علماء کا اس کے اوپر اعتماد ہو، صرف اس کا اپنا مطالعہ کافی نہیں ہے، اس وقت کے علماء اس پر اعتماد کرتے ہوں، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کا اپنا مطالعہ کمزور ہو، اپنا علم پختہ ہو، لیکن وہ کسی پختہ صاحب علم سے رابطے میں ہو، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اور وہ اپنی بات نقل کرنے کی بجائے کسی پختہ اور جید عالم کی بات کو نقل کرے۔ 2 چیزیں ہوں تو پھر تو بہت اچھا ہے، اور اگر آدمی کا اپنا علم پختہ بھی نہ ہو اور کسی پختہ کی رائے نقل بھی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، ہمارا جو جمعہ میں علماء واعظ فرماتے ہیں تو عالم کا واعظ کیسا ہونا چاہیے؟ بعض مرتبہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے تو اس کو بے دینی سمجھا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ کہ مطالعہ نہیں ہوتا ہے تو کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ میں اس تعلق سے عالم کو جمعہ میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کی ضرورت کیا ہے، جو موقع کی یہ ضرورت ہے اس کے مناسب گفتگو کرنی چاہیے، یہ عالم کا حق، عالم کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے سیاست شریعت کے مطابق ہو تو وہ بھی دین ہے، دین کا حصہ ہے، کوئی دین سے الگ نہیں ہے، بس ہونی شریعت کے اصولوں کے مطابق چاہیے۔ میں نے خود اس کے لیے اہتمام کیا ہے کہ ہماری ایک کتاب ہے واعظ و نصیحت، ابھی الحمدللہ اس کی 6 جلدیں چھپ گئی ہیں، وہ ہر ہفتے کا واعظ ہے، اس میں میرے سامنے عوام بھی ہیں اور علماء بھی ہیں۔ اگر کوئی عالم اس واعظ و نصیحت کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو سال بھر میں اس کو مدلل جمعے مل سکتے ہیں کہ وہ ہر جمعے کو نیا گفتگو، نئے عنوان پر گفتگو کرے تو دلائل کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہم نے اس ضرورت کو بھی پورا کرنے کی اپنے حد تک کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ حضرت، بڑی اچھی بات آپ نے یہ عنایت فرمائی، بلکہ ہم درخواست کریں گے ناظرین کے سامنے کہ حضرت وہ مواد ہمیں بھی مل جائے۔ یہ اس عاجز نے جو جمعہ کے تعلق سے بات کی اور حضرت نے اس پر جو ہمیں جواب عنایت فرمایا، یہ اسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ حضرت کی سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ پر بطور خاص حضرت کی یوٹیوب سے بھی زیادہ خدمات ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو ہم نے بھی الحمدللہ کافی استفادہ کیا۔ موقع بہ موقع حضرت کے مکتوبات اور تحریریں آتی ہے، موقع کی مناسبت سے انتہائی نفیس ترین، جیسے ابھی ہم محظوظ ہو رہے تھے نمبر وار 3 باتیں، ہمیں تو حضرت کوئی 3 بات بولنی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے کہ نمبر 1 کے بعد 2 بھول گئے تو کیا ہوگا، تو 3 بولنا ہوتا ہے، ہم کبھی نمبر نہیں بولتے ہیں،
ہم نے آج سے 15 سال پہلے سے شاید حضرت کے واس یا اس سے پہلے سے سن رہے ہوں گے. یہ بات بھی بڑی عجیب لگی کہ ہر بات کا اجمالی نمبر پھر تفصیلی اس کو شمار کرانا. ہمیں جب بولنا ہوتا ہے تو کبھی بھی نمبر نہیں بولتے ہیں, 3 چیزیں گنا دیں گے لیکن نمبر بولنے میں بڑا ڈر لگتا ہے. تو بہرحال انتہائی نفیس ترین مدلل مختصر گفتگو حضرت کی جمعہ کے پہلے ہر ہفتے آ جاتی ہے. ہم جو جمعہ میں امت کی رہبری کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اکابر سے وقتاً فوقتاً مستفید ہوتے رہیں. اللہ تعالی حضرت کے سایہ عاطفت اور ذل عاطفت کو ہم چھوٹوں پر, ہم خردوں پر تادیر دراز فرمائے. حضرت 1 منٹ کی دعا بھی ہمارے ناظرین کے لیے کرا دے تو ہمارا زیادہ فائدہ ہوگا, سب کو دعا بھی مل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ تعالی ہماری جان, ہماری اولاد, ہمارا مال, ہمارا سب کچھ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین کی خدمت میں لگائے رکھے, اور وہ نیک اعمال جو دین کی خدمت کے لیے مفید اور معاون ہوتے ہیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ برے اعمال جو دین کی خدمت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آل حق کے ساتھ اللہ ہمارے دنیا میں بھی رکھے, اللہ میں آخرت میں بھی رکھے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ میں جام کوثر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ, اکرمکم اللہ. بہت شکریہ.